اے ایمان والو توبہ کرو، پکی توبہ۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہم ہر طرح سے گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر قدم کے اوپر ہم سے گناہ ہو رہا ہے۔ ہمارے دائیں طرف بھی گناہ ہے، بائیں طرف بھی گناہ ہے، آگے بھی گناہ ہے، پیچھے بھی گناہ ہے۔ ایک ٹائم چل رہا ہے، اللہ کے نبی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا، مومن وہ ہوگا جیسے جھاڑیوں سے آدمی گزرتا ہے اور اپنے کپڑے کو بچا کے چلتا ہے، یہ متقی شخص ہوگا۔ اور آج ہی ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے۔ ہم نے کیسے چلنا ہے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے گناہوں سے کیسے بچنا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے اوپر چلنا ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی کو اپنانا ہے۔ اور ہم سے جب لغزش ہو جائے، گناہ ہو جائے، پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے توبہ کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہی راستہ ہے۔ گناہ کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے سوائے توبہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام نے بہت ساری حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جب آپ سے گناہ ہو جائے تو آپ توبہ کریں، اللہ کو راضی کر لیں، وہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آیا، اللہ کے نبی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم توبہ کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میری رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ تم چل کر آتے ہو، میری رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ توبہ تو ایسی چیز ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بہت گناہگار تھا، لوگوں کو تنگ کر رکھا تھا، بہت گناہگار تھا، لوگ اس سے تنگ آ گئے۔ تو ان علاقے والوں نے، اس شہر کے لوگوں نے سوچا کہ ہم اس سے تھک چکے ہیں، اب اس کو شہر سے باہر نکالتے ہیں۔ تو بستی والوں نے مل کر اس کو شہر سے باہر نکال دیا۔ اب وہ جنگل کے اندر پہنچ چکا ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا ہے، نہ کوئی دوست، نہ کوئی بھائی، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، کوئی رشتہ دار نہیں، اکیلا ہے۔ اور یہاں تک کہ کچھ دن گزرنے کے بعد اس کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بھی یارو مددگار پریشان ہے کہ اس جنگل کے اندر میں کیا کروں؟ تو اس نے اپنے رب کو کہا کہ یا اللہ، جو میں نے گناہ کیا ہے میں اس کی معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں۔ اور اس نے ایسی بے بسی کے اندر اپنے رب سے توبہ کی کہ یا اللہ، آپ تو وہ عظیم ذات ہیں، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی، اور آپ اگر مجھے عذاب دے دیں آپ کی شان میں تب بھی کوئی ایسی بڑھوتری نہیں آئے گی، آپ تو وہ عظیم ذات ہیں، آپ کے شیان شان کے اندر کمی نہیں آگی، میں آپ سے توبہ کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں۔ ایسے الفاظ کے اندر اور ایسی بے بسی کے اندر، کیونکہ یہ ہم تخیل کی دنیا میں جائیں، جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور بے بس ہو جائے اور کوئی دوست نہ ہو، کوئی ساتھی نہ ہو، کوئی سنگی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پھر جو اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے اس تعلق کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اب وہ اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہونے لگی اور اس کے آخری سانس چلنے لگی، اور اس نے اپنے رب کو راضی کیا، ایسے الفاظ کے اندر توبہ کی کہ یا اللہ، میں نے ساری زندگی گناہ کیے، لیکن آپ کے شیان شان اتنی ہے کہ آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں، میں آپ سے توبہ کر رہا ہوں، میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، یا اللہ، آپ کے علاوہ کوئی ذات ہی نہیں جو مجھے معاف کر دے، آپ کی ذات ہے جو معاف کرنے والی ہے۔ اور یہاں تک کہ اس کی جان چلی گئی اور وہ فوت ہو چکا۔ اللہ کے نبی حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا اس جنگل کے اندر ایک دوست فوت ہو گیا۔ الفاظوں کے اوپر غور کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ فلاں انسان فوت ہو چکا ہے، ایک آدمی فوت ہو چکا ہے، نہیں، فرمایا کہ میرا دوست فوت ہو چکا ہے،
شہر کے اندر، اس پورے شہر کے اندر، اس پورے علاقے کے اندر اعلان کر دو جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ شہر کے لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کا دوست فوت ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا دوست فوت ہو گیا ہے، جو بھی اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ لوگ دوڑے دوڑے گئے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک جنازہ پڑھنے سے ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے۔ لوگ دوڑے دوڑے گئے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا، حیران ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہی شخص کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، کہ یہی شخص اسی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا دوست فوت ہو گیا ہے؟ یہ تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دھکے دے کر شہر سے نکالا، جس کو ہم نے دھکے دے کر شہر سے نکال دیا تھا، اسی شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے جس بے بسی کی حالت کے اندر مجھ سے معافی مانگی، مجھ سے توبہ کی، اگر میری رحمت اتنی وسیع ہے، اگر یہ کہتا کہ آپ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے سب کے گناہ معاف فرما دیں، میں تب بھی معاف فرما دوں۔ اس نے ایسے الفاظ کے اندر توبہ کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ آج نہیں، اگلے ہفتے سے نماز